خیر، تو اب آئیے اس طرف جو ان کے اشکالات جو آیتیں وہ پیش کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں آیت سورہ غافر کی، جو ہمارے یہاں ہمارے قرآن میں انڈین پاکستان میں چھپنے والے قرآن کے اندر، پرنٹ ہونے والے قرآن کے اندر، چھپنے والے قرآن کے اندر، وہ ہے سورہ المومن۔ اس میں آل فرعون کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ جو مومن ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے، جب اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو کہا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جو تمہیں باتیں کہہ رہا ہوں نا، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں، یہ باتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے ساتھ تم کیا کرو گے یہ معاملہ میں اللہ کو سونپ دیتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے سامنے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا مَكَرُوا، تو اللہ نے ان آل فرعون کی ہر چال سے ان کو بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو گھیر لیا برے عذاب نے۔ النار، آگ، یعرضون علیہا، وہ اس پر پیش کیے جاتے ہیں، آگ میں جاتے نہیں ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ایگزیبیشن سینٹر ہے نا، انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر، نیشنل ایگزیبیشن سینٹر، یہ وہ ہے جہاں پہ ایگزیبیشن لگتی ہے، معرض اس کو عربی میں کہتے ہیں، معرض، یہ وہی ہے، یعرضون علیہ، پیش کیے جائیں گے۔ معرض جہاں پہ، وہ میدان جہاں پیش کیا جاتا ہے، کیا ٹینک، جہاز، توپیں، ہر چیز وہاں رکھی جاتی ہے، وہاں پہ سیل کے لیے، اس کو کہتے ہیں معرض۔ کپڑوں کا بھی معرض ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا بھی تو معرض ہے، پیش کرنا۔ یعرضون علیہ، وہ آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، آگ میں داخل نہیں ہوتے، انہیں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے جو، اور وہ الگ اذیت ہے، یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے۔ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا عذاب کی ایک قسم ہے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا عذاب کی ایک قسم ہے۔ اچھا، یہ جو ہے اللہ پاک کا یہ فرمانا، اسی طرح دو قوموں کا ذکر ہے اس معاملے میں۔ ایک قوم نوح، اس کے بارے میں فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، پانی میں ڈوبے ہیں، آگ میں نکلے ہیں، پانی میں ڈوبے ہیں بظاہر، اور اب جب نکلیں گے یہاں سے تو آگ میں ہی اٹھیں گے، فادخلوا نارا، داخل ہو گئے۔ اور اللہ پاک اپنے جو بھی اس کے وعدے وعید ہیں ان کے ساتھ جب مستقبل کو ماضی کے صیغے میں بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اتنا ہی مؤکد ہے کہ یہ کام ہو کر رہے گا جتنا ماضی مؤکد ہوتا ہے جو ہو چکا ہوتا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہا شیطان نے جب معاملات چکائے گئے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تو سارے سچے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے جو وعدے کیے تو میں نے ان کے خلاف کیے۔ یہ قال الشیطان ماضی کا صیغہ کہ شیطان نے کہا، لیکن ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں کہ شیطان کہے گا قیامت کے دن، اللہ کی عدالت میں کہے گا شیطان، جس دن معاملات چکائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ اللہ کے وعدے تمہارے ساتھ کیے گئے سچے تھے، میرا وعدہ جو ہے وہ جھوٹا تھا، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں، میں تو صرف باتیں بیچ رہا تھا، کہانیاں، تمنائیں۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، نہ دلیل کے حساب سے میں زنا کو صحیح ثابت کر سکتا تھا، چوری، ڈاکہ، جھوٹ، غیبت کو دلیل بھی کی طاقت بھی میرے پاس نہیں تھی۔
ما کانا لیا علیکم من سلطان، نہ فزیکل کوئی طاقت تھی کہ میں مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اگر کسی کو مسجد میں نہ گھسنے دوں، الا ایک چیز کی طاقت تھی میرے پاس، ان دعوتکم، میں تمہیں خواب دکھاؤں، میں تمہیں دعوت دوں، میں پلاننگ تمہارے سامنے رکھوں، فاستجبتم لی، فاستجبتم لی، تم نے میری مانی، میں نے جو تمہیں نقشہ بنا کے دکھایا تم نے اس پر اعتبار کیا، تمہیں رب کے بتائے ہوئے نقشے پر جو نبی لے کر آیا تھا وہ تمہیں بار بار بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ ہوگا، تم نے ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا، تم نے میرے اوپر اعتبار کیا، تو جی بسم اللہ جہاں میں جا رہا ہوں چلیے میرے ساتھ، میں تو آگ کا بیپاری تھا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، مجھ پر الزام مت لگاؤ، لوموا انفسکم، بلیم ٹو یور سیلف، اپنے آپ کو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ کہتا نا ادخلو ماضی کے صیغے میں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اتنا ہی مؤکد ہے۔ قوم فرعون بھی ڈوبی، فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، غرق ہوئے، اور حاق بآل فرعون سوء العذاب، النار، پانی میں ڈوبے، آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کے زمانے میں، اب آپ وہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ کافر وہ ہے جو نبی کی موجودگی میں مرا ہے، کفر پر مرا ہے، وہ کافر ہے، ان کا قانون ہی الگ ہے، بعد والوں کو آپ ان کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ جو نبی کی موجودگی میں کافر مرا، نبی پر ایمان نہیں لایا، ان کا قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ فلما جاءہم رسلہم بالبینات، جب آئے اور انہوں نے ان کا انکار کیا، قضی بینہم، ان کا فیصلہ یہیں چکا دیا گیا۔ ذالک بانہم، یہ جو ہے وہ سورہ کہف میں اللہ پاک نے 105 106 آیت نمبر میں واضح کر دی اس کو، ذالک بانہم کفروا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور رسول کا بھی انکار کیا، اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کا انکار کیا۔ فلا نقیم لہم فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے وزن قیامت کے دن نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ادھر قیامت بپا ہوگی، ادھر ان کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی۔ یہ وہ جو نبی کی موجودگی میں مرے، یہ صرف ان کے لیے۔ دوسروں کے بارے میں فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن، اس دن تول حق ہے، ہو کر رہے گا، حساب کتاب دینا پڑے گا، نیکی اور بدی تلے گی۔ لیکن ان کے بارے میں فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، نبی کی زندگی میں مرنے والا وہ کافر ہے کہ جس کا وہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، قضی بینہم، نبی اللہ کی عدالت ہے، یہی ان کا فیصلہ ہو گیا۔ آل فرعون کا بھی یہی معاملہ تھا، نوح علیہ السلام کے موجودگی میں عذاب میں مر جانے کا والوں کا، فاغرقوا فادخلوا نارا۔ لہٰذا مسلمانوں کو آل فرعون بنا دینا یہ ہمارے ان بزرگوں کا ہی کام ہے۔ باقی سب کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ آج ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، جمعناکم والاولین، تمہیں بھی ہم نے اکٹھا کر لیا، پہلوں کو بھی اکٹھا کر لیا، لہذا ایک دوسرے سے مجادلہ ہوگا، آمنے سامنے ہوگا۔ تو وہاں تلے گا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اپنے تول کی طرف بلائے جائیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے پھر ووضع الکتاب، وہ بڑا جو ماسٹر کمپیوٹر ہے،
وہ کتاب جس میں تمام آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کا ریکارڈ موجود. وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، نبی اور گواہ لائے جائیں گے. جو نبی کی زندگی میں کافر مرے ان کا تو معاملہ چکا دیا گیا، بعد والوں کے لیے اب وہ گواہ آئیں گے کہ وہ کیا ہوا اور کہاں مس لیڈ ہوئے، کہاں سے وہ سکپ کر دیا انہوں نے صراط مستقیم. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور اس دن جس جی نے جو بھی کیا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا. تو باقی سب کے لیے وہی ہے، مریں گے پھر قیامت کے دن اٹھیں گے اور حساب کتاب. پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. ایک بھی آیت یہ درمیان والی کہانی کہاں؟ کہانیاں بہت ساری، روایتیں بہت ساری. تو فزیکلی آل فرعون بھی قیامت کے دن ہی داخل ہوں گے، یوم القیام کے اس دن پھر ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اب وہ شدید ترین عذاب جو ہوگا وہ اس دن سے شروع ہوگا. پہلے صرف اس کا ٹریلر ان کو دکھایا جا رہا تھا. اتنی ساری بات. اب ان بزرگوں نے مسلمانوں کو بھی انہی کافروں میں شامل کر دیا جو نبی کی زندگی میں مرتے تھے. اور باقی کہانیاں وہ حضور گدھے پہ جا رہے تھے اور حضور کا گدھا یا خچر جو بدک گیا، اور ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ وہ گدھا بھی پھر ولی اللہ ہی تھا جس کو مردوں کی آوازیں آتی تھی. حضور کو نہیں آئی، گدھے کے وہ آگے ہی آواز. اور وہ کون تھا معلوم ہونا چاہیے نا، راوی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یار وہ بندہ یا انصار میں سے ہوگا یا خزرج میں سے ہوگا، مسلمان ہے یا کافر. کافر ہے تو اس کا سب سے بڑا جرم ہی جو ہے وہ شرک ہے. تو اس کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں کہ اس کا پیشاب جو ہے وہ کپڑوں پر یا اس کے جسم پر کیوں لگ جاتا تھا. حالانکہ خود یہ کہتے ہیں کہ پیشاب اگر لگ جائے اور وہ 1 درہم کی مقدار سے کم اس کا سرکل ہو تو چل جاتا ہے. پھر حضور نے اس پر وہ ٹہنیاں لگا دیں. اسی کے نتیجے میں پھر مزاروں پر لوگ پھر پھول چڑھاتے ہیں. اب ان سے کوئی پوچھے کہ جی حضور نے وہ ٹہنیاں لگائی تھیں کہ ان کو عذاب سے جو ہے وہ جب تک یہ ہری رہے گی تب تک ان پر عذاب نہیں ہوگا کیونکہ وہ تسبیح کر رہی ہیں. تو پھر اسی کے نتیجے میں ایک تو قرآن خوانی جا کے کرنی ہے، اگر اللہ کو سنانی ہے تو وہ تو چونکہ وہ تسبیح کر رہی تھیں تو ہم پھر جا کے قرآن پڑھتے ہیں، جب تک ہم پڑھتے رہیں گے عذاب نہیں ہوگا. دوسرا ولی اللہ کے اس پر جا کے چڑھاتے ہیں جو ہم پھول شول، وہ بھی اسی روایت کو سامنے رکھ کے چڑھاتے ہیں. ہم کو پوچھے وہ تو سزا میں تھے تو کب ولی اللہ کو بھی کوئی ڈنڈا دیا ہوا کسی نے؟ اور وہ آپ پھول رکھیں گے تو وہ تسبیح کریں گے اور ولی اللہ کی جان چھوٹی رہے گی. یعنی کوئی سر نہ پیر زندگی گزار دیتے ہم 60 سال اور قیامت کے دن یہ لے کے اٹھیں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اللہ پاک میں تو حیران ہوں یہ سارا کچھ، میری امت نے تو پھر قرآن چھوڑ ہی دیا. مہجورا، نہ طلاق دی نہ بسایا. وہ عورت مہجور ہوتی ہے. انہوں نے قرآن کا ایمان چھوڑا، انکار بھی نہیں کیا، پکڑے رکھا اس کو، لیکن عمل نہیں کیا. قرآن کو مانا، قرآن کی نہیں مانی. تو وہ جو آیات ہیں وہ ان قوموں کے بارے میں جو نبی کی زندگی، اسی کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جو نبی کی زندگی میں شہید ہوئے، جو نبی کی زندگی میں شہید ہوئے. جو نبی کی زندگی میں کافر مرا اس کا معاملہ الگ، چکا دیا گیا حساب. نبی کی زندگی میں جو شہید ہو گیا اس کا معاملہ یہیں چکا دیا. ادھر مرا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ ادھر یہ زندگی ان سے لی جاتی ہے، ادھر وہ دے دی جاتی ہے. اپنے رب کے یہاں رزق دیے جا رہے ہیں. تو ان دونوں کا معاملہ الگ ہے. نبی کی زندگی میں مرنے والا کافر کا معاملہ ڈائریکٹ آ کے پیش کی جاتی ہے، داخل اس دن ہوں گے. نبی کی زندگی میں
مر جانے والا مومن ان کو مردے مت کہو، یعنی وہ جو شہید ہے وہ مردہ نہیں ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم، وہ وہاں خوشیاں مناتے ہیں جو اللہ نے ان کو وہاں دیے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ مِنْ خَلْفِهِمْ، وہ جو ابھی نہیں مرے ان کے لیے وہ خوشخبری سناتے ہیں کہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، لڑا دو، کھپا دو، لگا دو اس جان کو، اس سے بڑھ کر کوئی نفع اس جان کا نہیں ہے۔ تو وہ زندہ ہیں، شعور کے ساتھ زندہ ہیں۔ وہ جو نبی کی مدد کے لیے وہ بندہ آیا تھا سورہ یاسین والا، اور انہوں نے اس کو مار کے پتھر شہید کر دیا، تو اس کو کیا کہا گیا؟ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پیچھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا اور میرا کتنا اعزاز کیا۔ دیکھا نا، وہ اس کے کہا جنت میں داخل ہو جائے، نبی کی موجودگی میں شہید ہوا۔ تو یہ دو الگ الگ معاملے ہیں۔ مسلمانوں کو آل فرعون نہ بناؤ، مسلمانوں کو نوح علیہ السلام کی قوم نہ بناؤ۔ یہ مریں گے اور قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اگر بڑی بات ہے کہ اگر مرنے کے بعد بھی عذاب ہو تو کافر مرنے کی دعائیں کیوں کریں؟ یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک سفارش کرنا اللہ سے ہمیں مار دے۔ اور اگر مرے ہوئے بھی انہیں عذاب ہونا تھا، مرنے کی دعا کیوں کرتے؟ مرنے میں مرے ہوئے چین سے تھے نا، وہ آرام سے تھے، اس لیے کہیں گے نا کہ مکا دو بھائی، اسی طرح پہلے سے ہم جس طرح سلایا ہوا تھا سلا دو۔ من بعثنا من مرقدنا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خواب گاؤں سے کس نے اٹھا کھڑا کیا ہے، سوئے ہوئے تو اچھے بلے۔ تو یہ ذرا کنسیپٹ کلیئر کر لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔